رزق کی تلاش میں انسان کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ قناعت کے منافی کوئی چیز نہیں۔ بہتر سے بہتر جاب، زیادہ سے زیادہ پیسہ، اچھے سے اچھا گھر، اچھی سے اچھی بیوی، خوبصورت، ایک نہیں تو دو، دو نہیں تو تین، کپڑے بہترین، سٹینڈرڈ آف لائف جتنا بہتر ہو کرے آدمی۔ کس نے روکا ہے ان چیزوں سے؟ یہ سارا حسن انسان کی طبیعت کی تسکین کے لیے ہوتا ہے۔ پھر عمر میں ایک خود بخود نیچرلی ایک وقت آ جاتا ہے جب آدمی کہتا ہے یہ بچوں کی باتیں ہیں، چھوڑو، بس اللہ کو یاد کریں۔ یہ چیزیں وہ نیچرلی جو چیز طاری ہوتی ہے نا، اسی کے متعلق حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ معاذ سادہ زندگی بسر کرو، معاذ اللہ کے اچھے بندے وہ ہیں، ان عباد اللہ لیسوا بمتناعمین، جو بہت زیادہ دنیا کے چکروں میں نہیں پڑتے۔ عمر کا ایک حصہ ایسے ہی ہوتا ہے اور عمر کا دوسرا حصہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ کیوں نہ آدمی کمائے؟ وجہ کیوں نہ آدمی پیسے جمع کرے؟ وجہ کل کو دوسروں سے مانگنے۔ وقت کون سا جا رہا ہے؟ آپ کروڑ روپیہ جمع کریں، 2 کروڑ جمع کریں، اپنے بچے کو کہیں آپ بیٹے سائنٹسٹ بننا ہے اور مت فکر کرو پیسے کی، تمہاری اولادوں کے لیے بھی میں پیسہ چھوڑ کے جاؤں گا، کام کر کے دکھاؤ۔ یہ کام ہے کرنے کی۔ آپ قناعت کی بات کرتے ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ وفات سے پہلے ایک سوال اور بھی ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ وفات سے پہلے جو لوگ حاضر ہوتے رہے ہیں عیادت کے لیے، ان میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو مسلسل حاضر ہو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ پر جب بخار اور یہ اثرات ہوئے ہیں تو آپ بار بار فرماتے رہے کہ میں آج رات کہاں رہوں گا، آج رات کہاں رہوں گا، کیا کس گھر میں؟ تو بیویاں سمجھ گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر رہنا چاہتے ہیں، تو سب نے اجازت دی، سب نے کہا اللہ کے رسول جہاں آپ کو آرام اور راحت اور سکون ہو وہاں رہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ سانس کی وجہ سے، بخار کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سا ٹیک دی گئی۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے ذرا سا سر مبارک اور کمر میں ہاتھ رکھا، اس طرح سے پیچھے بیٹھ گئی کہ ان کا سر میری ٹھوڑی اور میرے سینے کے درمیان آ گیا، اور اسی حال میں ان کا انتقال ہوا۔ ام المومنین کے بڑے مناقب ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انہی کا گھر سلیکٹ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے لیے۔ مختلف لوگ آتے رہے۔ وفات کی جو رات تھی اس میں 3 مرتبہ پوچھا علی آئے ہیں؟ عرض کیا گیا نہیں۔ پھر دوبارہ پوچھا، عرض کیا گیا کہ آپ ہی نے جس کام پہ بھیجا تھا علی وہاں گئے ہوئے ہیں۔ تیسری مرتبہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب علی تیسری مرتبہ کے بعد آئے، داخل ہوئے، تو ہم عورتیں اٹھ گئیں کہ حضرت نے علیہ الصلوۃ والتسلیم کوئی بات فرمانی ہوگی، تو میں نے دیکھا علی پورے جھک گئے اور اپنے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے لگا دیے اور لمبی گفتگو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں۔ ان میں ایک موقع ایسا آیا ان واقعات میں کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، تو آپ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے بات چیت کی۔ پھر انہوں نے ایک عجیب بات کی، ان کا اللہ کے رسول مجھے احساس ہوتا ہے کہ جناب والا کے ذہن میں کوئی بات ہے، طبع مبارک پہ کوئی بات فکر اور پریشانی کی ہے۔ اور پھر خود ہی انہوں نے کہا، ان کا غالباً آپ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ آپ کے بعد بیویوں کا کیا بنے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میں اس وجہ سے پریشان۔ ان سے بڑھ کے توکل کس کا اللہ پہ ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کے بھروسہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں کہہ دیا بیویوں سے کہ بس اللہ مالک ہے۔ ایسے واقعات کے لیے لوگوں کو چونکہ جذبات اور اظہار کا موقع ملتا ہے نا، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ نہیں فرما دیا کہ بس کافی ہے۔
جو چیز کہنی ہوتی تھی قطعاً فرما دیتے تھے۔ حج کے کر کے جب واپس آئے، آخری حج 3 مہینے بعد انتقال ہو، فرمایا علیکن بالحسیر، اب بس ان چٹائیوں پہ بیٹھی رہنا، اپنے گھروں میں رہنا، باہر نہیں نکلنا۔ تو کئی امہات المومنین ہیں جو حج کے لیے بھی نہیں گئیں، کبھی عمرے کے لیے بھی نہیں، انہوں نے کہا نہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا گھر پہ رہنا۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب نکلی ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں، تو حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور لکھا عائشہ تمہیں پتہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا گھروں میں رہنا، اور آپ کہاں جا رہی ہیں؟ بہرحال وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس حالت میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول مسئلہ کیا ہے ایسا؟ اللہ نے مجھے فلاں باغ دیا ہے، اتنی اس کی آمدن ہے، جب تک آپ کی بیویوں میں سے کوئی بھی زندہ ہے میرا باغ اسی کے لیے ہے، سال کی آمدنی آتی ہے، جتنی آپ کی بیویاں ہیں میں تقسیم کر کے سب کو دے دوں گا، اور پھر جب کم ہوتی جائیں گی، مراد یہ تھی ان کی، تو پھر بیویاں جب کم ہو جائیں گی آپ کی انتقال کی صورت میں، تو جو رہ جائیں گی انہیں ملتا رہے گا میری طرف سے۔ اتنے خوش ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ عبد الرحمن کو سلسبیل جنت کے چشمے سے پانی پلا، اللہ اس کو وہاں سے سیراب کر۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے انہیں منتخب کیا تھا۔ یہ تو وہ جا کر کھڑے ہو گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر اور منبر کے درمیان، اور کہنے لگے اللہ تو جانتا ہے عبد الرحمن میرا نام لے رہے ہیں خلافت کے لیے، پروردگار مجھے عثمان کی زندگی میں ہی موت دے دے، میں نہیں چاہتا مسلمانوں کا کوئی عہدہ لینا۔ 6 مہینے میں انتقال ہو۔ اتنے بڑے عبد الرحمن ابن عوف اتنے بڑے آدمی تھے کہ وہ سکرات سے واپس آئے ہیں، یعنی عورتیں رونا شروع ہو گئیں کہ عبد الرحمن کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولیں اور فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ ان کا جی آپ کی حالت ایسی۔ ان کا ہاں ٹھیک کہتی ہو، مجھے نہیں پتا میں کس دنیا میں چلا گیا تھا، لیکن میں نے دیکھا اللہ کے فرشتے آ گئے اور ان کا اٹھ عبد الرحمن اور حساب دے زندگی میں کیا کرتا رہا۔ اور ایسے فرشتے تھے جن کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، وہ تو بالکل حکم لے کے جیسے کھڑا ہوتا ہے کوئی، ایسے تھے۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں دوسرے فرشتے آ گئے اور ان کا ہٹ جاؤ، یہ تم جانتے ہو عبد الرحمن ہے، اور یہ ان لوگوں میں سے ایک ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں جب ہوتے ہیں نا تو خدا ان کی تقدیر میں لکھوا دیتا ہے کہ یہ سعید ہیں، ان سے کوئی حساب نہیں لینا، اوکے، یہ ان میں سے ایک ہے، اور ابھی تو اس کا وقت پورا نہیں ہوا، جاؤ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ واپس، یعنی اس غشیہ جو بھی کیفیت کہیں اس سے لوٹے، اور یہ اللہ کی طرف سے تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عبد الرحمن کتنے بڑے آدمی ہیں۔ اس لیے اس سے زیادہ توکل اور قناعت آپ کیا چاہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے بھی کوئی توکل اور قناعت، اس کے باوجود دنیا کے اسباب کو پورا کیا۔ بھائی اصول کی بات سمجھنی چاہیے، دنیا اسباب کے ساتھ ہے، بس دیٹس اٹ۔ اسباب کافروں کے پاس ہیں، یقیناً اسباب آپ کے پاس ہیں، آپ غالب رہیں گے۔ جو یہ چاہتا ہے نا یا سبق دیتا ہے وہ بڑا ظلم کرتا ہے، جو چاہتا ہے کہ کوئی کرامت ہو جائے، اللہ راتوں رات حالات بھئی اللہ کو کیا پڑی تمہارے حالات بدلنے کی؟ جب تک کہ لوگ خود اسباب کو اختیار نہیں کریں گے، اللہ نتائج بغیر اسباب کے مرتب نہیں کرتا، سیدھی سی بات۔